عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام بچوں کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ ہوگا۔ پیارے بچوں، کل ہم نے بات کری ہے شیخ مرزا محمد رفیع سودا اور ان کے حالات و زندگی پر کل ہم نے بات کری ہے، چونکہ ان کا مشہور قصیدہ در حجہ اسب المسمہ بتضحیق روزگار ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آج ان کے چند اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، قصیدہ تضحیق روزگار میں ایک ناتوان اور بد اتوار گھوڑا ایک علامت کے طور پر آیا ہے، جو اصل میں مغل سلطنت کی زوال پذیر حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ گھوڑے کی آڑ میں شاعر نے مغل حکومت اور اس کی کارکردگی پر طنز کیا ہے۔ چلیے ان کے اشعار کو پہلے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دن گیا تھا مانگنے یہ گھوڑا بارات میں، دلہا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار، سبزے سے خط سیاہ و سے ہوا سیاہ سے سیاہ ہوا سفید، تھا سر و ساجو قدموں ہوا شاخے بار بار، تھا سر و ساجو قدسوں ہوا شاخے باردار، پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، شخویت کے درجے سے کر اس طرف گزار، مٹھا تو اس قدر ہے کہ جو کچھ کہ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار، دہلی تک آ پہنچا تھا جس دن کہ مرہٹا، مجھ سے کہا نقیب نے ہے وقت کار، مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر سوار اب کرو میدان میں کارزار، ناچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پر زین، ہتھیار بند کر میں ہوا جا کے پھر سوار، جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار، چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑے تھے منہ میں باغ، ٹک ٹک سے باشنا کے میرے پاؤں تھے فگار، آگے سے تو بڑھ اسے دکھلاوا تھا سین، پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مار، ہرگز وہ اس طرح بھی نہ لایا تھا رو برا، ہلتا نہ تھا زمین سے مانند کوثر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ان میں سے چند ایک اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے، چونکہ پہلا شعر جو ہے اس کا وہ ہے ایک دن گیا تھا مانگنے یہ گھوڑا بارات میں، دلہا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر فرماتے ہیں کہ ایک دن گھوڑا بارات کے لیے مانگ کر لایا گیا اور جو دلہا اس پر بیاہنے کے لیے چلا، سبزے سے خط سیاہ و سیاہ سے ہوا سفید، تھا سر و ساجو قد حسو ہوا شاخ باردار،
اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس کا اپنے سسرال پہنچتے وقت یہ حشر ہوا کہ اس کی نئی داڑھی سیاہ ہونے کے بعد سفید ہو گئی ہے۔ اس کا لمبا قد ایک پھلدار شاخ کی طرح جھک گیا، یعنی کہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، شکوکیت کے درجے سے کر اس طرف گزار، گویا خدا کر کے وہ بڑھاپے کی حالت میں دلہن کے گھر پہنچ گیا۔ مٹھا تو اس قدر ہے کہ جو کچھ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار۔ گویا گھوڑا نہایت ہی سست اور کاہل تھا، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ اب میں اس گھوڑے کے بارے میں ایک اور سچی بات بیان کرتا ہوں۔ وہ سچی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں دہلی تک آپ پہنچا تھا جس دن کی مرہٹا، مجھ سے کہا نقیب نے ہے وقت کار۔ جس روز مرہٹے دہلی تک پہنچے تو مجھے خبر دینے والے نے آ کر کہا کہ اب آزمائش کا وقت آ گیا ہے، مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر سوار اب کرو میدان میں کارزار۔ ایک بہت لمبے عرصے سے میں گھر میں بیٹھے روپیے اڑا رہا، اب کچھ کر دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تک میں صرف گھر میں بیٹھے اپنے روپیے اڑا رہے ہوں، اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ناچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پر زین، ہتھیار بند کر میں ہوا جا کے پھر سوار۔ تو میں نے مجبور ہو کر اس گھوڑے کے پیٹھ پر زین بندھوائی اور ہتھیار ساتھ اٹھا کر میں اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار۔ جس طرح میں گھوڑے پر سوار تھا اور میری خستہ حالت ہوئی، ویسی خستہ حالت خدا دشمن کو بھی نہ کرے۔ چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑے تھے منہ میں باغ، ٹک ٹک سے باشناک کے مرے پاؤں تھے فغار۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چابک پکڑی تھی اور گھوڑے کی لگام منہ میں تھامی تھی۔ گھوڑے کی بری چال سے میری پاؤں زخمی ہو گئے۔ آگے سے تو بڑھ اسے دکھلاوے تھا سین، پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مار۔ گھوڑا سیدھے چلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کے آگے سے کوئی اناج اور بوسا بھرا ہوا تھیلا دکھا رہا تھا تاکہ وہ اسی لالچ میں قدم بڑھائے، اور اس کے پیچھے نقیب اسے لاٹھی سے ہانک رہا تھا اور اسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہرگز وہ اس طرح بھی نہ لایا تھا رو برا، ہلتا نہ تھا زمین سے مانند کوثر۔ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا اور زمین سے بالکل بھی نہیں ہلتا تھا اور پہاڑ کی طرح ایک ہی جگہ جمع رہتا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ عید کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔